السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین۔ سورۃ ہود آیہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ إن كنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ خطاب خود گھڑ لیے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی بنا لو۔ یہ تیسرا چیلنج ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تیسری دفعہ چیلنج کیا گیا۔ اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو تو سب کو اکٹھا کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اس حق سے سر تسلیم خم کرتے ہو کہ نہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں؟ ابھی سورۃ ہود بھی پیغمبر کے نام پہ کل ایک نام ہم بھول گئے تھے، سورہ محمد، ماشاءاللہ، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ یونس اور سورۃ نوح، 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اس کی خوشنمائیوں کی طالب ہوتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کو اس طرح جینا چاہتے ہیں کہ اس کی زینت کے اندر ہی گم ہونا چاہتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم ہمیں سمجھ دے یا رب، ہمیں سمجھ دے۔ اس ٹیمپریلی دنیا میں سارا کچھ پا لیا تو آخرت میں کنگلے ہو کے نکلیں گے پھر، ہیں؟ تو عقل مند یہ لوگ تو نہیں ہوتے، عقل مند تو وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان کو ہم دنیا میں دے دیں گے، جن کا نظریہ دنیا کے اندر یہ نا جنت بنانا، ان کو ہم دنیا میں دے دیں گے، ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ جو دنیا چاہتے ہیں نا، دراصل وہ دنیا کی ریاکاری میں پڑ جاتے ہیں نا۔ دنیا میں وہی چاہیے جو دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور دکھانے میں اچھا لگ رہا ہے، تو ریاکار اسی کو تو کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا دنیا ویل کر رہا ہے بس دنیا کی خاطر، اور اس کو پھر شو آف بھی کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا مانیں۔ تو اس آیت میں جو ریاکاری کا بڑا برا انجام دیا جا رہا ہے، خاص طور پر دین کے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، اگر خاص طور پہ نہیں ہوتے خالص اللہ کے لیے، جیسے ہم نے کہی کہ کسی کی تیمارداری کرنی ہو، مسکینوں کی مدد کرنی ہو، یا اوروں کا خیال رکھنا ہو، تو اس میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، لوگوں سے اپریسیشن چاہیے، تو وہ معاملات دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ مل جائے گی آپ کو، تھوڑی تعریفیں مل جائیں گی، چلو آپ بہت اچھے ہیں، بہت سخی ہیں، بہت خیال رکھنے والے ہیں، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ کنگلا۔ مشکات سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ آدمی ہوگا جو شہید ہوگا، اور اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور کہے گا کہ تو نے میری نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ تیری راہ میں تو جنگ کی اور لڑ کے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ تو لوگوں کے درمیان یہ سٹیٹس لینا چاہتا تھا کہ لوگ تجھے اس طرح یاد رکھیں۔ اور اسی طرح پھر
हुक्म होगा कि उसको जहन्नम में फेंक दो। इल्म सिखाने वाले के ऊपर भी ऐसे सवाल होगा कि तूने दीन सीखा, सिखाया किस लिए सिखाया? तो वो कहेगा यार अब तेरे लिए सिखाया। कहेंगे तू झूठ बोला, तो दुनिया में सिर्फ इसलिए सिखा रहा था कि ताकि तुझे लोग आलिम कहें। सो स्टेटस वो तुझे दुनिया में मिल गया, हुक्म होगा इसको भी घसीटो और जहन्नम में डाल दो। और इसी तरह तीसरा जो होगा वो कौन होगा? कारी कुरान, हाफिज कुरान। अल्लाह से पूछेगा तूने मेरे कुरान से क्या मामला किया? होगा यार अब मैंने याद किया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा और इसलिए पढ़ा कि तू राजी हो जाए। अल्लाह कहेंगे नहीं, झूठ बोला था, तुझे तो ये लेना था स्टेटस के, तुझे ये क्रेडिट चाहिए था कि लोग तुझे हाफिज कहें, तुझे सही कारी कहें कि तू बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी नीयतों के मुहासबा करने वाला बना दे। नीयतें साफ हैं तो सब कुछ साफ है। अमलों का दारोमदार भी क्या होता है? नीयतों पर आता है। सैयदना अबू उमामा से रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यार एक आदमी अल्लाह की राह में जिहाद, आखिरत की नीयत और दुनिया में शोहरत दोनों के लिए अगर करता है तो क्या उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हरगिज नहीं। साहिल ने अपना सवाल फिर दोहराया, यहाँ तक कि 3 दफा। तो आपने फरमाया वो किसी अजर सवाब का मुस्तहिक नहीं। आखिर में आपने बताया कि अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो उसकी खुशी के लिए किया गया हो और सिर्फ उसी की खुशी पे उस अमल को वो मुहर्रिक रखता है। यानी असल मोटिवेशन जो है अल्लाह ताला की हमें खुशनुदी होनी चाहिए। से नमाज बिन जबल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मुझे यमन के इलाके में भेज रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहत फरमाई है। तो आपने फरमाया अपनी नीयत को हर खोट से पाक कर लो, जो अमल करो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो, फिर थोड़ा अमल भी तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो लोगों के सामने तो अच्छे अच्छे तरीके से नमाज पढ़ता है, पूरे खुशू खुजू के साथ उम्दा तरीके से सजूद रुकू भी कर सजदे रुकू भी करता है, जब तन्हाई में पढ़ता है तो बड़ी अफरा तफरी में पढ़ रहा था। तो इस ऐसे शख्स ने नाउज़ुबिल्लाह अपने रब को हकीर समझा। ये तो उसकी खातिर थी ना, अमल ये खलास्तन उसकी खातिर था ना, लेकिन उसने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के को हकीर समझा और उसके साथ मजाक किया। रब की खातिर पढ़ता तो अकेले में भी वैसे ही पढ़ता है जैसे लोगों के सामने पढ़ रहा होता। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जहन्नम में एक ऐसी बात कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिसमें जहन्नमी खुद ही रोज 400 दफा पनाह मांगती है। ऐसी वादी है जिससे जहन्नम खुद ही रोज 400 दफा पनाह मांगती है। ये वादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियाकारों के लिए तैयार की गई है। नाउज़ुबिल्लाह। किताबुल्लाह के आलम के लिए, सदका खैरात करने वाले के लिए, बैतुल्लाह का हज करने वालों के लिए, अल्लाह की राह में जहाद करने वालों के लिए, जो नेकियों का सिला सिर्फ लोगों से चाहते थे और उनकी तारीफ करना चाहते, अपनी तारीफ सुनना चाहते थे। तो ये चीज़ें जो हैं इंसान के अमल को क्या कर देती हैं? ज़ाया कर देती हैं। इसी तरह एक और हदीस है अमलों की नीयत के बारे में कि एक सहाबी ने अपना घर बनाया मस्जिद नबी के करीब। आप ससुर ने उससे पूछा ये खिड़की यहाँ जो किस ख्याल से तूने रखी है? उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि हवा और ऑक्सीजन अच्छी मिलती रहे। आपने फरमाया कि ये अगर तुम ये नियत कर लेते कि जैसे मुझे अजान की आवाज़ आएगी और तो तुम्हें इसका सवाब भी मिल जाता और हवा की आमदोरफ्त तो मिल ही जानी थी। तो हम सबको याद रखना चाहिए नियतों का इखलास जो है ना वो सबसे अहम तरीन चीज़ है। हर वक्त हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ लगा रहे, बस अल्लाह ये काम मैं तेरे लिए चाहती हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो खुद से खुद वो उसकी परवाह छोड़ दें बस, क्योंकि जिस दुनिया में रह के करना है उस दुनिया में रह के वो अमल होना था, तो वो उसकी परवाह छोड़ दें, रब के लिए बस खालिस कर दें। अल्लाह मुझे और आपको हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह क़यामत के दिन वो एक रियाकार दुनियादार आलम अल्लाह के ज़ोर पेश किया जाएगा और अल्लाह उस पर अपना एहसान जतलाते हुए पूछेंगे बताओ ये नेक अमल तुमने कैसे किस लिए किया? वो कहेगा अल्लाह तेरी खातिर, इसलिए कि मैं तेरी खातिर सीखता था और सिखलाता था। अल्लाह ताला उसी तरह फरमाएंगे जैसे मैं हदीस के पहले अल्फाज कोट कर चुकी हूँ कि नहीं तूने झूठ बोला, और उसको फिर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। इस तरह रियाकार सखी हो या मुजाहिद हो, सबके साथ ऐसा ही मामला होने वाला है। बज़ाहिर ये नेकियां कितनी दिल को ठंडा करने वाली लगती हैं ना,
انسان اپنی جان کو لا دیتا ہے اس نیکیوں کے کرنے میں، لیکن نیت بیج اچھا نہیں تو پھر کیا ہوگا، پھل کیسے اچھا ملے گا؟ افمن کان علی بینۃ من ربی، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ پھر دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان نہیں لا کے دینے والے۔ یعنی دنیا میں پہلے جو اہل کتاب تھے، جن کو پہلے ہی اہل کتاب ہونے کا شرف حاصل تھا، ان کے پاس بھی حقیقتیں موجود تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لانے میں کون سی چیز مانے ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ناانصافیاں کی، اپنی کتابوں کے ساتھ ناانصافیاں کی۔ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے اس جگہ کا وعدہ ہے، وہ دوزخ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم بھلا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ پہ اپنی من کی باتیں لگا دے۔ اور پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو یہود و نصارہ ہیں اہل کتاب تھے، آلریڈی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان پہ اب فرض ہے کہ وہ میری اطاعت کریں اور میرے اوپر اترنے والی قرآن یعنی اس نزول کو مانیں، ورنہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ بھلے ان کا عقیدہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس عقیدے میں یہ چیز بھی تھی کہ نبی آنے والے ہیں، ان کو ماننا ہے، ان کے اوپر اترنے والے حکم کو بھی ماننا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، اور ظالموں پر ان ظالموں پر بھی جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھی راہ کڑوی ہے، مشکل ہے، اور اس کا بوجھ وہی سنبھال سکتے ہیں جن کے دل سلیم ہیں، سلیم الفطر جو دل ہے نا، سلامتی والے دل، وہ سنبھال سکتے ہیں۔ قرآن کا بوجھ ان لوگوں پہ بہت بھاری ہوتا ہے جن کی زندگی جو ہے دنیا کے گناہوں میں ملوث ہوتی ہے۔ وہ اس کو سنتے ہیں تو لگتا ہے ان کی آکسیجن ختم ہو رہی ہے، ان کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین سے روکتے ہیں، یہ صد ہوتا ہے بیریئر لگانا، ان کو خود بھی آنا پسند نہیں ہوتا اور دوسرے آنے والوں کو بھی ایکسٹریمسٹ کہہ کے نا تو ان کو روکتے رہتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا تم بہت ایکسٹریم ہو کے اپنے آپ کو شو آف کرتی ہو نا۔ اچھے کام کرنے والے بندوں کو اس طرح کہہ کہ وہ اپنا کنارہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یبغونہا عوجا، کیونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے، یعنی انکار کرتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، ایسے لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی مددگار ہوگا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی ان کو کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے ہو کر رہے، یقین وہی جنتی لوگ ہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا اور بہرا ہو، دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ برابر نہیں ہے۔ اس مثال سے کوئی سبق کیوں نہیں لیتے پھر؟ معاذ بن جبل سے آپ سے نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ وہ دنیا میں غریب اور ان کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی 2 کمبل اوڑے ہوتا ہے مگر ایمان میں پختہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات دنیا والوں کو دیکھتے ہیں نا، جن کے پاس ہائی اسٹیٹس ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے اصل۔ تو جو مسکین ہے، غریب ہے، جھونپڑی میں رہنے والا ہے، اس کا ایمان پختہ تھا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا۔ اللہ کے ہاں وہ بادشاہ ہوں گے اس میں، کیونکہ ان کے عمل خالص تھے۔ وہ اپنے رب العزت کے لیے جو بھی کام کرتے تھے، اس کی بلندی کو اونچا اٹھانے کے لیے کہا کرتے تھے، اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے عمل کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کے بادشاہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
اور آج جو مسکین ہیں جن کے پاس تھوڑا ملا ہوا ہے تو وہ اس بات میں کبھی نہ اداس ہوا کریں کہ چونکہ ہمارے پاس وہ واقعی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ رزق میں فقر و فاقہ کفر تک لے جاتا ہے۔ ہاں، جب ضرورت کی چیزیں پوری نہ ہو تو انسان کا ایمان جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیے ایمان کی حفاظت و اخلاص والے عمل یہ وائس ورسا سٹیٹس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں گے۔ دنیا میں جن کے سٹیٹس بہت بڑے ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے، جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہوا تھا، اور جو مسکین تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت و اخلاص کی زندگی اپنائی وہ سٹیٹس میں اب بادشاہ بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری نیت کو خالص کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرما۔ اللہم احینا مسکین وتوفنا مسکین واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ ہمیں مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں فوت کرنا، اور قیامت والے دن مسکینوں میں ہمارا حشر کرنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے دے جو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر دم اپنی نیت کو خالص کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں مقبول فرما، ہمیں ثابت قدمی دے، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے۔ یا اللہ اس پڑھے کو، اس سمجھے کو ہمارے حق میں حجت بنانا۔ یا اللہ ایک ایک بات کو ہمیں ہماری عمل کی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری مدد فرما، اپنی رحمتوں سے نواز، اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اور اس پہ گامزن کر۔ ہماری اولادوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اس پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز کی قائم دائم کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا۔ اللہ شہادت کی موت کا سوال کرتے ہیں، اور اپنے شہر کی، اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔